الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئٹہ کے ایک قریبی گاؤں میں کسی کلین شیب نوجوان کی لاوارث لاش ملی۔ ضروری کارروائی کے بعد لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے ورثاء ڈھونڈتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنے اس عزیز کی قبر اپنے گاؤں میں بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قبر سے مٹی کھود کر ہٹا دی گئی اور جب چہرہ کی طرف سے پتھر کی سل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کے چیخیں نکل گئیں کہ ابھی جس کلین شیب نوجوان کو دفنایا گیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی ہے، اور وہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے بچھوؤں کی ہے۔ یہ وہ شربا منظر دیکھ کر لوگ استغفار پڑھنے لگے اور جوں توں قبر بند کر کے خوف زدہ لوٹ گئے۔ سگے مدینہ فیان و رقم الحروف کا بیان کردہ مذکورہ بالا واقعہ سن کر کراچی کے ایک نوجوان نے خوف خدا عز و جل کے سبب داڑھی سجا لی، مگر بدقسمتی سے اس کی ماں نے داڑھی کی مخالفت کی، لہذا ماں کے دباؤ میں آ کر اس نے بھی داڑھی منڈوا دی، مگر کالے بچھوؤں والا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب شیو کروانے کے بعد وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر خوف سے اس کی گھگی بند گئی کہ اس کے غسل خانے میں ایک خوفناک کالا جانور رینگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اسی وقت داڑھی منڈوانے سے توبہ کی اور الحمدللہ عز و جل دوبارہ داڑھی بڑھانا شروع کر دی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بار بار پڑھو۔ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، یہودیوں کی اسی صورت نہ بناؤ۔ اے غافل بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے۔ تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار صحیح، تجھے وہیں کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑ دینے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثہ قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے اور تجھے تیرے ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے آئیں گے کہ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا، بلکہ تصور سے ہی کانپ جایا کرتا تھا۔ اب تجھے ایک گڑھا کھود کر منو مٹی تلے دفن کر کے چلے جائیں گے، کوئی تیرے پاس ایک رات بھی ٹھہرنے کے لیے راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ اب اس تنگ و تاریک قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوگا، تو حیران و پریشان ہوگا، افسردگی چھائی ہوگی، قبر بھینچ رہی ہوگی، تو چلا رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو نگاہوں سے وہ جلوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی، دہشت سے تیری گھی بند جائے گی۔ دیکھتے دیکھتے دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر و نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے محیب بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے۔ کرخت نہایت ہی سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے: من ربوں کا، تیرا رب عز و جل کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے سب اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی موہنی دل ربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی کہ عجیب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں،
अपनी बिगड़ी हुई सूरत दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? ये वही तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनका मैं कलमा पढ़ा करता था। अपने आप को इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम भी कहता था, लेकिन मैंने ये क्या किया? मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते रहे, दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछें पस्त करो, दाढ़ियों को माफ़ी दो, यहूदियों यानी मेरे दुश्मनों जैसी सूरत मत बनाओ। लेकिन हाय मेरी बदबख्ती, मैं चंद रोज़ा दुनिया की जीनत में खो गया, फैशन ने मेरा सत्यानाश कर दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्ती से मना करने के बावजूद मैंने चेहरा दुश्मनों जैसा ही बनाया। हाय अब क्या हो गया? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भूंडी शक्ल देखकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर लें और ये फरमा दे कि ये तो मेरे दुश्मनों वाला चेहरा है, मेरे गुलामों वाला नहीं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो उस वक्त सोच पर क्या गुजरेगी। ना उठ सकेगा क़यामत तलक खुदा की कसम, अगर नबी ने नज़र से गिरा के छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, हरगिज़ नहीं होगा। अभी ज़िंदगी बाकी है। मान जा अपने कमज़ोर बदन पर तरस खा, झट हिम्मत कर, अंग्रेज़ी फैशन फरंगी तहज़ीब को 3 तलाक़ें दे डाल और अपना चेहरा मीठे मीठे मदनी आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकीज़ा सुन्नत से आरास्ता कर ले और एक मुट्ठी दाढ़ी सजा ले। हरगिज़ शैतान के उस फ्रेम में ना और इन वसवसे की तरफ तवज्जो मत ला कि अब तो मैं इस काबिल नहीं हुआ, मेरी तो उम्र ही क्या है, मेरा इल्म भी इतना कहाँ है। अगर किसी ने दीन के बारे में सवाल कर दिया तो मुझे जवाब नहीं आएगा। मैं तो जब काबिल हो जाऊंगा उस वक्त दाढ़ी रखूंगा। याद रख के ये शैतान का कामयाब तरीन बार है कि इंसान अपने आप को ये समझे कि हाँ मैं अब दीन में काबिल हो गया हूँ। भाई आप अपने आप को काबिल समझना यही नाकाबिलियत की सबसे बड़ी दलील है। आजिज़ी इख्तियार कर। अल्लाह अज़्ज़वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो ऐसा हुआ कि लोगों ने बाज़ औक़ात सवालात किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब के लिए वही का इंतज़ार फरमाया। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से भी सवालात के वक्त खामोश हो जाना साबित है। बड़े बड़े उलमाए कराम भी हर सवाल का जवाब नहीं देते तो